السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑوں درود و سلام۔ آج ہم آپ کو ایک دفعہ پھر ابو یحییٰ ٹیم کی کذب اور دجل و فریب کی طرف آپ کو متنبع کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ان کا کذب دجل و فریب کس حد تک جا چکا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو تیار کی جس کا آپ تھمبنیل اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے نہیں تیار کی، ہم نے اس کا تھمبنیل نہیں بنایا۔ انہوں نے اس کو کہا یہ ایک یادگار مناظرہ تھا۔ ہم پہلے آپ کو اس یادگار مناظرے کے ایک دو ارشادات جو امن پوری صاحب نے، جن کو ہم فساد پوری کہتے ہیں کیونکہ وہ امن نہیں چاہ رہے، فرقہ واریت چاہ رہے ہیں، انہوں نے جو باتیں کہیں وہ سنیے، پھر اس کے بعد اس یادگار مناظرے کے بارے میں جو ان کے ساتھی تھے یا ان کے ساتھ تھے یا ان کو مولانا کے ساتھ متعارف کرانے والے تھے، یعنی عبد المنان راسخ صاحب، وہ کیا ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یا پھر اس یادگار مناظرے کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بھی آپ سنیے گا۔ پہلے ان کی کذب دجل و فریب ملاحظہ کیجئے۔ ہے توہین ہے اور ان کے لیے بڑی ایک سبکی کی بات ہے، نہ پڑھے تو پھر بھی ان کے لیے۔ میں نے دیکھا جب وہ پریشان ہو گئے، میں نے کہا آپ نیچے بیٹھے تھے، اپنے قدموں میں نے ان کو بٹھا لیا۔ اچھا، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے۔ اسحاق جالوی صاحب کو میں نے اپنے پیروں میں بٹھوایا ہے۔ یہ اس کے تو شیخ عبد المنان راسخ صاحب وہ تو لائبریری میں پھر رہے تھے، یہ اصل معاملہ یہ تھا۔ اچھا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے میری بےزتی کر دی۔ میں نے کہا میں نے آپ کو خط لکھا ہے، بےزتی آپ خود ہی تو بیٹھ گئے۔ تو اصل میں جالوی صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے نیچے بٹھا کر خود بھی نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میں نیچے کیوں بیٹھتا جی؟ الحمدللہ میں نے اپنے ساتھی بتایا یہ گمراہ شخص ہے۔ اس کو آپ ایک دفعہ پھر سنیں۔ وہ ساتھ جو بیٹھے ہیں نا ابو یحییٰ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ عبد المنان راسخ صاحب اس کے عینی شاہد ہے۔ آگے چیز کٹ گئی، پھر انہوں نے کہا واللہ عالم، وہ ادھر لائبریری میں ٹہل رہے تھے۔ آپ ایک دفعہ پھر سنیں نا کہ اس بات میں بڑا سکم ہے، اور مجھے اس حوالے سے کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ قدموں میں بٹھا لیا، یہ کیا مقصد اس بات کا؟ یعنی قدموں میں بٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں اتنی مجھے سمجھ آ رہی بات کہ اس میں فضیلت کیا ہے یا اس چیز کا مقصد کیا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بس وہ حدیث شریف آتی ہے نا کہ نمازیں، روزے، صدقہ صرف اس وجہ سے قیامت والے دن ضائع ہو جائے گا۔ شتم ھذا، اس نے گالی دی تھی، قذف ھذا، اس پر تہمت لگائی تھی۔ یہ تہمت اور گالیاں، یہ انسان اپنے نیک فرض اعمال کی بربادی کرتا ہے۔ باقی اختلاف ہے علماء میں رہا ہے، یہ کوئی نئے اختلاف نہیں ہے، دلیل اور ادب سے بیان کرنے چاہیے بس۔ باقی آپ نیک دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کوشش کریں دلیل اور ادب کا دامن نہ چھوڑیں۔ لوگ اب بہت زیادہ سمجھدار ہو چکے ہیں، سیانے ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کون کہاں کیا دجل فریب کر رہا ہے، کس کے پاس دلیل ہے، کس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اب وہ 20 سال پرانا ماحول اور موسم نہیں رہا۔ سبحان اللہ کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ انداز دلیل والا اور ادب والا ہے۔ ان لوگوں کو کیوں ترقی ملی ہے؟ ادب، دلیل، اخلاق، یہ چیزیں بنیاد ہیں۔ باقی وہ کسی کی تنقیص کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اس کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے۔ ہم تو اپنی زبان سے سمجھتے ہیں کہ حرف بولتے ہوئے ڈر جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے ہی کھڑے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ امن پوری نے جس بات کو آن دی ریکارڈ کہا، جس کا وہ ثبوت آج تک پیش نہیں کر سکے، یعنی یہ دجل و فریب، کذب و افطرا نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک نشست کو یادگار مناظرے کا نام دینا اور اس کے ساتھ اس بندے کا نام لینا عبد المنان راسخ کا، جو کہ لائبریری میں ٹہل رہا ہے مولانا اسحاق کے ساتھ اس بندے کی ملاقات کروانے کے لیے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ لوگ اپنے دجل و فریب کے اندر کس طریقے سے ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آن دی ریکارڈ بات کو یہ آج تک ثابت نہیں کر سکے، نہ ہی دکھا سکے ہیں۔ عبد المنان صاحب، اللہ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے کہ آپ نے ان کے دجل و فریب کو ایکسپوز کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔
باز آ جائیں اپنی ان بکواسیات سے، یہ باز آ جائیں بد اخلاقیوں سے، یہ باز آ جائیں اپنے دجل و فریب اور افتراء سے اور جھوٹ کذب بیانی سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان جہلا یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر، امن پوری اور ابو یحییٰ نور پوری کو ہدایت، توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔